اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی چھٹیاں ہو گئیں ویکنڈ کے بعد، اب آج ریوائز کرنے کا تم انشاءاللہ سبھی نے پڑھا ہوگا، تو آج نیا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس کی تین آیات پڑھتے ہیں، بلکہ 2 ہی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي ومن لم فجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تلقوا ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو، نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس ان اگر تم روک لیے جاؤ یا تم گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو استیسرا میسر ہو، من الہدی، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، من الہدی قربانی کے جانور جو میسر ہو اس کی قربانی کر دو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، ولا اور نہ تحلقوا تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یہاں تک کہ، یبلغ الحدی یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور، محلہ اپنے ذبح ہونے کی جگہ، محل کہتے ہیں جگہ کو، محلہ اپنے ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کانا منکم تم میں سے ہو، مریضن مرید، او بھی یا اس کی وجہ، او اسے اذن کوئی تکلیف، من راسہ کوئی سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ فمن صیام، تو اس کے لیے فدیہ، یعنی اگر اس سے پہلے بال منڈوا لے تو کیا فدیہ اس کے لیے، ففدیۃ فدیہ ہوتا ہے من صیام روزوں میں سے، او صدقۃ او صدقہ کرے، او نسک یا قربانی کرے، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک اس نے کرنا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم، فَإِذَا پس تم، أَمِنْتُمْ امن میں آ جاؤ، یہاں تو روک لیے گئے، یہ روک لیے گئے ان کے لیے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ، پس جو تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرتی عمرہ کے ساتھ، الی الحج حج تک، یعنی عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي، پس جو میسر ہو اسے قربانی اسے کر دے۔ فَمَن لَّمْ، جو کوئی نہ پائے، فَمَن لَّمْ جو نہ، یجد نہ پائے یعنی قربانی نہ کر سکے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو پس روزے ہیں اس کے لیے، 3
3 दिन सयासती अय्याम 3 दिन फिल हज हज के दिनों में, और 7 और 7 इजा जब रजा जब तुम लौट आओ, जब तुम घर वापस आ जाओ तो 7 रोजे रखो। तिल का ये अशरतुन कामिला, ये 10 पूरे हो गए। ज़ालिका लिमल्लम, ये उसके लिए है, लिमल्लम जो नहीं है, यकुन रहने वाला, आहलुहु जो नहीं है रहने वाला, हादिल मस्जिद हराम मस्जिद हराम के पास, जो रहने वाला नहीं हो मस्जिद हराम यानी मक्का के रहने वाला नहीं, उसके लिए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, अज़ाब देने में यानी सजा देने में बहुत सख्त है। तो ये हमने पहले पढ़े हैं हज के उसके रोज़ों के बारे में, उनके अहकामात। और अब हमें अल्लाह तबारक व तआला, हमने क़सास के बारे में पढ़े हैं, रोज़ों के बारे में पढ़े हैं, और अब हम हज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला अहकामात तरीक़ा बता रहे हैं हज के बारे में, कि उसके तरीक़ा भी इतना तफसील से बताया गया कि समझना भी ज़रूरी है। इसके पहले एक आयत, अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और तुम खर्च करो अल्लाह के राह में, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम, और न तुम डाल दो अपने हाथों को हलाकत में। अनफ़िक़, अल्लाह के राह में खर्च करना। वो ये कि जब इस्लाम को फतूहात मिली तो उस ज़माने में कुछ सहाबा कराम ने सोचा कि जहाद में हम बार बार जहाद में जा रहे हैं, और अब तो इस्लाम को काफ़ी तक़वीत हासिल हो रही है, तो क्यों ना जो हमारी खेती बाड़ी, जो हमारे बागात ये उजड़ गए, उनका जो नुकसान हुआ उसको पूरा कर लिया जाए, उसकी तरफ देख लिया जाए। उससे तो उन्होंने सोचा कि जहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दें। उस पर फिर ये आयत नाज़िल हुई, अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में खर्च करो, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम, और ना तुम डालो अपने आप को, यानी अपने हाथों को, अपने आप को इला हलाकत में। अगर आप छोड़ दोगे, जहाद छोड़ दोगे, तो अपने आप को समझो आपने हलाकत में डाल दिया है। तो इसका अल्लाह ताला ने खर्च, अल्लाह के राह में खर्च करने की अल्लाह ने फजीलत बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा फजीलत बताई है। और फिर उसको इस काम से वो भी करें, मगर ये इसको जहाद को छोड़ने से मना किया गया, ये छोड़ दो कि समझो कि अपने आप को आपने हलाकत में डाल दिया। और ये जहाद में सबील अल्लाह की राह में खर्च करने की, माल खर्च करने की अवसर कुरान में फरमाया गया है कि सूरह बकरा में, ये हम आगे पढ़ेंगे, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, एक दाने की मिसाल की तरह है, जिसने 7 खोशे उगाए, यानी एक दाने से 7 बालियां निकली, और हर बाली में 100 दाने, कितने हो गए 700। तो अल्लाह जिसको चाहता है बढ़ा देता है, और अल्लाह वसत वाला, सब कुछ जानने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह जहाद फी सबिलिल्लाह में खर्च कोई नफका दे, यानी कोई चीज दे, तो उसका अजर 700 गुना लिखा जाएगा। तो ये सैयदना हुज़ैफा बयान करते हैं कि आयत अनफ़िक़ू फ़ी सबिलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह के खर्च करो, अपने हाथ में हलाकत के मत डालो, अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में नाजिल हुई कि अल्लाह की राह में खर्च करो। बाद और ये छोड़ दिया तो फिर आप हलाकत में ही अपने आप को हलाकत में पड़ जाएंगे। इस मुसलमानों की हलाकत और ज़िल्लत की वजह से भी है कि हमने अपने सब कुछ, अपने कारोबार में, अपने आप पे, अपने ऐश इशरत में सब कुछ शुरू कर दी के बारे में, या उस बारे में हमने सब कुछ छोड़ दिया है। बल्कि आजकल तो हालात ये हैं कि अगर उस पे कोई तैयारी के लिए खर्च करें, या कोई आपके दिफा भी खर्च करे, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि क्यों खर्च किया जा रहा है, फौज को इतना क्यों दिया जा रहा है। यही वजह है, मुसलमान मुल्कों की हालत इसीलिए है कि किसी के साथ, किसी के पास इतनी ताकत है ही नहीं कि कोई उनसे डरे। एक पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे सारे काफिर फिर भी उस पर नजरें, उससे डरते हैं, और हमारी तरफ कोई आराम से इतनी आसानी से आंख उठा के देख नहीं सकता। आप देखें तो मिस्र वालों क्या हालात है, फिलिस्तीन के क्या हालात है, सब अरब मुल्कों के क्या हालात। वजह यही है, सारे यशोशत में पड़े हुए हैं, और अपने यहाँ भी बहुत बड़ा तबका है जिसको बहुत तकलीफ होती है कि क्यों खर्च किया जा रहा है। हालांकि अल्लाह का हुक्म है कि अपने अपने घोड़े तैयार रखो, अपना दिफा मजबूत रखो। अगर अपना दिफा मजबूत ना होता तो आज यहाँ पे इंडिया बड़ी आराम से आके हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सब कुछ कर सकता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तब आप देखेंगे क्या हो रहा है। इज्जत ये कि जहाद जहाद पर खर्च करने से, जहाद पर खर्च करेंगे तो ही हमारे जाने महफूज रहेंगी, इज्जत महफूज रहेंगी, माल भी महफूज रहेगा।
حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے زراعت کا ایک آلہ دیکھ کر، ایک زراعت کا آلہ کسی گھر میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس قوم کے گھر تک یہ داخل ہو جائے، یعنی وہ جہاد چھوڑ دے اور اس کام میں پڑ جائے، تو پھر اس گھر میں ذلت داخل ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے گھر میں یہ داخل ہو جائے، اس گھر میں ذلت داخل ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا احسان کیا ہے؟ یحب المحسنین، نہیں، ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو تو اسے دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے، یہ احسان کی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جس طرح عبادت کرتے ہیں انہیں پسند فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد حج کے احکامات، حج کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ الْعُمْرَةِ عُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، یعنی ہر عمل اللہ کے لیے خالص اللہ، اور حج عمرہ کے لیے تو خاص کہا کہ اللہ ہی کے لیے، کیونکہ مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے۔ حج تو اس زمانے سے بھی ہوتا تھا، مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، ہم نے پڑھا جیسے کہ وہ بیت اللہ کی بھی طواف کرتے تھے، صفا و مروہ کا بھی سعی کیا کرتے تھے، کچھ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، مگر حج سارے کیا کرتے تھے۔ اور اب اللہ نے کہا خالص اللہ کے لیے حج کرو، فَإِنْ، اور اگر تم روک دیے جاؤ، جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک دفعہ حج کرنے کے عمرہ کرنے کے لیے، انہیں حدیبیہ میں روک دیا گیا، انہیں آگے جانے نہیں دیا کافروں نے، تو ان پر بھی اب پھر جو معاہدہ اور اس کے بعد آپ کے اگلے سال آئیں گے، سال نہیں آئیں گے، اس وقت یہ ہوا کہ اسے تم فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، تو تمہارے پاس ہدی قربانی کا جانور ہو اسے تم ذبح کر دو، اسے تم قربان کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدیو، یعنی قربانی کے جانور، محلہ، اپنے قربان ہونے کی جگہ پر، جب تک نہ پہنچ جائے اسے منع کیا گیا۔ تب روزہ جہاد کے بعد یہ حج کے احکامات ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہیے۔ اس کا بھی اللہ کے رسول حدیبیہ کا آپ کو فرماتے ہیں کہ جی مروان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے نکلے، راستے میں بدیل سے ملاقات، اس نے کہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑنے کے لیے ہم تو عمرہ کرنے آئے۔ بہرحال اس کے بعد روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور قربانی کرو، پھر سر منڈوا دو۔ تو یہ سر منڈوانے والوں کا بھی حج میں اور عمرہ میں جو لوگ کو کٹواتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، پھر فرمایا اور بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے بھی مغفرت فرما۔ تو یہ جو لوگ جاتے ہیں حج پہ عمرہ کرنے کے لیے تو انہیں سر منڈوانا ہی چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جہاں یہ جنگ کے دوران اگر روک دیے جائیں، ہاں بھی روک دیے جائیں، وہیں پہ قربانی تو مؤثر اسے کر دیں، اس کو قربان کر دیں۔ ومن کان منکم مریضا، اور ہو ان میں سے کوئی تم میں سے مریض، اور بھی اذن من راسہ، اور یا ہو اس کے سر میں تکلیف، اذن کہتے ہیں اذا تکلیف، میں راسی کہتے ہیں سر کو، اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ، تو اس کا کفارہ یہ فدیہ یہ من صیام، یا تو وہ روزے رکھے، یعنی یہاں پہ حدیث میں 6 روزے رکھے، او صدقات، یا صدقہ کرے، او نسک، یا قربانی کرے، ایک جانور قربانی کر دے، یا پھر روزے رکھے 6 دن کے، یا صدقہ کرے۔ یہ اس کے لیے کفارہ ہے کہ اس نے قربانی کرنے سے پہلے اپنے بال منڈوا دیے۔ قربانی کرنے کے بعد بال منڈوانے کا حکم حج میں بھی
پہلے قربانی کی جاتی ہے، 10 تاریخ کو پہلے کنکریاں ماریں، پھر قربانی کرے، پھر سر منڈوائے۔ اگر کوئی پہلے کر دے تو وہ اس کا ہے۔ حج کے دنوں میں تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو قربانی نہیں کی اور بال منڈوائے، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اب قربانی کر لو۔ مگر یہی ہے کہ جب پہلے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا، پہلے آپ قربانی کریں پھر منڈوائیں۔ اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے اور بال منڈوا لے تو اس کا یہ فدیہ ہے، روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ فیضا امن تم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ یعنی روکنے، پھر آپ تم حج کرو۔ ومن تمتع بالعمرہ، پھر جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرہ، یہ حج ہے، عمرہ کے ساتھ حج کر، یعنی پہلے عمرہ کر لے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، کہ جس میں فائدہ اٹھانا ہے کہ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے۔ پہلے عمرہ کیا، پھر اس نے احرام اتار دیا، پھر حج کا انتظار کیا، جب حج کے دن آئے 8 تاریخ کو، پھر اس نے احرام باندھ لیا، پھر حج کیا، تو اس نے فائدہ اٹھایا، یعنی ایک ہی سفر میں اس نے 2 کام کیے، جس نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا۔ پھر وہ کیا کرے، فمستیسر من الہدی، جو میسر ہو اسے قربانی، اسے قربان کرے۔ فمن لم، اور جو جس کے بعد نہیں میسر نہ ہو، جو نہ قربانی کر سکے، تو اس کے لیے کیا ہے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ روزے رکھے 3 دن حج کے دنوں میں، اور 7 اور 7 دن اذا رجعتم، جب تم لوٹ جاؤ، یعنی جب گھر آ جاؤ تو پھر 7 دن کے روزے رکھے، یعنی 10 دن پورے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے تلکا، یہ عشرۃ 10 کاملہ پورے مکمل۔ ذالک لمن لم، یہ اس کے لیے، لمن لم جس کا نہیں ہے، یکن آلو جو نہیں ہے رہنے والا، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس کا رہنے والا نہیں، یعنی مکہ کا رہنے والا نہیں، کیونکہ اس نے فائدہ اٹھایا، جو دور سے آتے ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا، ایک ہی سفر میں اس نے 2 فائدے اٹھائے، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، تو اس کو اس کے شکرانہ میں اس نے قربانی دینی ہے۔ مکہ والوں کے لیے تو نہ اس میں قربانی کے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جب مرضی آئے عمرہ کر سکتے ہیں، حج بھی انہی کے دنوں میں کر سکتے ہیں، مگر جو حج کے دنوں میں آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، اور یہ ان کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ شدید العقاب، عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ یہاں سے حج کے احکامات شروع ہوئے ہیں، باقی ہم یہ 1-2 دن میں پورا انشاءاللہ کریں۔ یہ بھی سیکھ کے جانے چاہیے، حج پہ کوئی جائے تو ضرور سیکھ کے جائے۔ ہمارے یہاں لوگ بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ بڑی مشکل بھی ہوتی ہے، اور پھر انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو عمرہ اور حج پہ لے کے جائے، اور ہم پورے ارکان کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے رضا کے لیے حج اور عمرہ کریں، اللہ تبارک و تعالی قبول بھی فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کا یہ تو مکمل ہوا، اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیں، پھر ورنہ پھر آج سے نماز کے بھی کوئی آج شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر پر نماز کے بارے میں تمہیدی لیکچر، اس کے بعد نماز کا طریقہ کریں گے۔ جی کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ چلو پھر نماز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو نماز، جیسے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نماز سب سے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے ضروری ارکان میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید، اور یہ فرض ہے ہر مسلمان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں کہ وہ دن میں 5 نمازیں پڑھے۔ مگر سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر عمل ہمارا خالص اللہ کے لیے چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ توحید سب سے پہلے، ہر اعمال توحید، تمام اعمال صالح کی اصل ہے۔ توحید پر اگر ہم قائم ہوں گے تو ہمارے عمل بھی قبول ہوں گے اور ہمارا ایمان بھی ہوگا۔ توحید کے بغیر کوئی ایمان نہیں، اگر توحید نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما، تو بہت بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا۔
تو شرک سے اور بدعات سے بچ کے اور پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں، اور خاص طور پر نماز کیونکہ بہت سے لوگ، قرآن خود کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو لہذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس کی ذات، اس کی صفات، اس کو یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ نہ کوئی اولاد اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی نہ ہی کوئی نور کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کے قبض اختیار میں ہے، عزت بھی اسی کے پاس ہے، ذلت بھی اسی کے پاس ہے، ہر ایک نیک اور بد کا وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی غوث اعظم، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کسی اور کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ خالص اللہ کو یکتا ذات میں، صفات میں اسی کو مانا جائے۔ اور یہ چونکہ دین اللہ تعالیٰ نے، دین اللہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا ہے، تو آج تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی واحد ذریعہ، اس کی اطاعت کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو انہی کے ذریعے دین آیا اور انہوں نے ہمیں سکھایا، تو واحد ایک ہی ذات ہے جن کے احکامات، جن کے اطاعت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ جس نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی، تو وہ اس نے اطاعت کی اللہ کی، تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ہمیں سارے احکامات، سارے مسائل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچائے ہیں، تو ہمیں انہی کی اطاعت ان کی لازم ہے۔ اور ان کے اطاعت اور ان کا پہنچا کہاں سے؟ ہمیں صحابہ کرام نے جو باتیں بتائیں، ہم نے انہی پہ یقین کیا۔ تو نماز میں بھی اور ہر کام میں بھی جو صحابہ کرام نے ہمیں باتیں بتائیں، یعنی جو احادیث کی کتابیں ہیں، انہی پہ عمل ہوگا، تو اسی کے مطابق ہمیں اس پہ چلنا ہوگا۔ اس پہ چلیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن بھیجا، تو آپ نے فرمایا میں انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نماز فرض کی ہیں، یعنی ان کو اسلام کی دعوت تو انہیں بتا دو کہ 5 نمازیں، یعنی ہر مسلمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور نماز دین کا ستون، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے۔ اور یہی نماز ہی ہے جو آپ کو آپ کے اور کفر کے درمیان یا منافقت کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس پہ لوگ اسی پہ اعتراض کرتے کہ یہ کافر ہو گیا یا یہ منافق ہو گیا۔ یہ نشانی تھی کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ آج کل تو نماز پڑھنے جانے جاتے ہیں تو شرماتے ہیں کہ جی میں جو جا رہا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں۔ حالانکہ اس زمانہ میں تو یہ نشانی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، نہیں ہیں تو آپ پہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہ نماز کے لیے بھی یہ بتایا گیا خاص طور پہ کہ نماز پڑھیں، اور 5 نمازیں فرض کی گئی۔ اور پڑھیں کس طرح؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے، جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھ دیکھا۔ تو کن لوگوں نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بتایا، پھر ہمیں انہی پہ عمل کرنا چاہیے کہ جی صحابہ کرام نے جس طرح دیکھا ہے تو پھر ہم ان پہ عمل کریں۔ اور جتنی زیادہ ہماری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اتنا ہی اس میں اجر و ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے خود کی حدیث مبارک آپ نے فرمایا کہ آپ کہ نماز بھی آپ نے فرمایا کہ بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا، نصف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں لکھ دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جس طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے، کتنے خشوع و خضوع سے کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اسی کے حساب سے اس کو سمجھو، اس کو نمبر ملتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انہیں کہ ہم نے نماز پڑھیں، اور نماز اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی فرض ہے کہ آپ نے فرمایا
اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر کو جدا کر دو۔ یعنی کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز فرض ہے، انہیں نماز پڑھاؤ، تاکید کرو، نماز پڑھاؤ۔ چھوٹے بچوں کو اگر آپ مسجد میں لے کے جائیں، ان کو عادت ڈالیں، اگر 10 سال کا نہ پڑھے تو پھر ان کو تھوڑا بہت مارنے کی اجازت، اس کو مارو، یعنی زبردستی اس کو نماز کی عادت ڈالیں۔ تو نماز چھوڑنا، نماز بالکل چھوڑنا، سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کرام اعمال میں سے کس چیز کے بارے میں تو کفر نہیں سمجھتے سوائے نماز کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اس طرح بہت سی کچھ نمازیں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہمیت دی، حالانکہ نماز 5 ہی پوری فرض ہیں۔ اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال، گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک اتنا نقصان ہو جائے، ایک اگر چوری بھی گھر میں ہو جائے تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ اگر ایک عصر کی نماز چھوٹی، سمجھو آپ کے سارے گھر والے بھی فوت ہو گئے، سب گھر والے بھی فوت ہو گئے اور اس کا سارا مال بھی لوٹ لیا گیا، اتنا نقصان ہے ایک عصر کی نماز کا۔ اور ہم اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی پرواہ، ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ اور اسی طرح ویسے بھی ہے کہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے، صبح کے فرشتے اور شام کے فرشتے آتے ہیں، جن کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، تو وہ ایک وقت آتے ہیں فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی جانتا ہے، پھر جب فرشتے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اگر وہ کہتا ہے کہ تم گئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، واپس آئے پھر بھی نماز پڑھ رہا تھا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور ویسے بھی ایک نماز سے دوسری نماز کے بعد آپ فرمایا 5 نمازیں ان گناہوں کو جو نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ ایک مٹانا ان گناہوں کو جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، باقی کبیرہ گناہ وہ معافی سے، اللہ سے توبہ کرنے سے مٹتے ہیں۔ باقی اگر کسی کا حق دبایا ہے تو وہ جب تک اس کو حق نہیں دیں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں غلط تصور ہے کہ ایک حج کراؤ تو اسی طرح پاک صاف ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو ان کے لیے تو صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، باقی وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے یا کوئی کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کچھ بھی کیا ہوا ہے، پیسے کھائے ہوئے ہیں، جب تک اسے لوٹائیں گے نہیں وہ اس معاف نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح نماز کی فضیلت کے بارے میں صحابی کا ایک ذکر آتا ہے کہ ایک شخص شہید، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص 1 سال بعد ہوا، شخص 1 سال بعد فوت ہوا، تو صاحب نے دیکھا کہ اس خواب میں جب بعد میں فوت ہونے والا اس پہلے جنت میں گیا اور شہید بعد میں گیا، اس سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ شہید بھی ہے اور یہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ اس نے آ کے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جس کا انتقال ہوا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے 1 سال میں کتنی نیکیاں کی، اس نے روزے رکھے، اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے صدقات کیے، تو اس کو پہلے جنت میں لے گئی۔ تو یہ بھی کتنا نماز کا ہر حال میں اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر وہاں پوچھا گیا پھر کون سا، آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا پھر کون سا، تو آپ نے فرمایا اللہ راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سنتے آئے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض دوزخ رحمت کرنے کے لیے آئے گا اور فرشتے کو حکم دے گا کہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لاؤ جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکالیں گے، یعنی سجدہ کرنے سے انسان کے جسم پہ جو نشانات ان کی وجہ سے، کیونکہ سجدے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرارت دے دیا اور آگ کو کچھ اثر ان پر نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے وہ پہچان لے جائیں کہ یہ نمازی ہیں، مگر پھر بھی اپنے ایسے کوئی گناہ کیے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئے، مگر وہ نکال لیے جائیں گے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب وقت پر نماز پڑھنا ہے، اول وقت پر جب کوئی نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو ٹالے نہیں، ٹالتے اتنا دور لے جائیں کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ رحمت الہی اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب تک اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا۔ اور آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس طرح بھی لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانی جبریل علیہ السلام ان البیت مرتین، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی۔ یعنی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ امامت کر کے سکھایا کہ کیا ارکان ہے نماز کے، کس ادا کرنی ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سکھائی گئی باقاعدہ، ایک ڈیمو دے کے آپ سمجھیں کہ سکھائی گئی۔ اس کا اسی کا اندازہ لگائیں کہ نماز کو ہمیں بھی اسی طرح ادا کرنی چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کس طرح ادا کیا کرتے تھے، اور وہ ہمیں پتہ چلی احادیث مبارک سے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوا۔ تو سب سے پہلے تو آج ہم یہ تو تمہیدی بات ہے، پھر سب سے پہلے نماز سے پہلے آتا ہے وضو۔ وضو سے ہے وہ، وضو ہوگی تو نماز بھی ہوگی۔ سب سے پہلے وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا۔ اور بسم اللہ بھی صرف بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اللہ کے نبی نے صرف بسم اللہ کہنا، آپ نے بسم اللہ، جہاں پہ بسم اللہ ہے وہ بسم اللہ ہی، جیسے ہم کھانا کھاتے کہتے ہیں بسم اللہ، اور بھی بہت سے جگہ آتے ہیں بسم اللہ، قربانی کرتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ہم یہ تو نہیں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پہ جتنی بات سکھا دی گئی اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے، اپنی طرف سے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وضو کے شروع میں صرف ہے بسم اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتایا، اس لیے صرف وضو کے شروع میں بسم اللہ، اور اس میں کوئی بھی اور زیادہ دعاؤں کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ وضو اچھی طرح کریں، بسم اللہ پڑھ کے جس طرح بتایا گئی اچھی طرح وضو کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کا تو خیر سب کے بعد اس کے بعد دعا صرف ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو کوئی یہ پڑھے وضو کرنے کے بعد تو اس کے لیے ہم نے پڑھا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے بھی چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، جو ہم آج کل اس میں بھی اس کے سبق کے آخر میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ باقی کوئی بھی دعا کوئی ہے نہیں کہ جی کوئی اور بھی دعائیں پڑھی جائیں، جو بھی ہیں وہ اپنے طرف سے بنائی گئی۔ وضو کے اعضاء کو 2 بار دھوئیں، 3 بار دھونا سنت ہے، ایک بار بھی اگر دھو لیے جائیں ایک بار بھی تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن 3 بار دھونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام بھی ہر وضو کو 3 بار دھویا کرتے تھے۔ اور مصنون گناہوں کی وضو کرنے سے گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر دیا، تو گناہوں سے اس پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو یہ وضو بھی بڑے اہتمام نام سے، اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں کریں، اکثر لوگ وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وضو کر صرف وضو کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے
اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، یعنی کہ جو وضو کے جن جن پہ پانی لگتا ہے وہ سب چمکیں گے، اور وسلم بھی ہمیں انہی چمکتی ہوئی چہرے سے اور چمکتے بازو سے چمکتے پیر سے جتنے آپ پاؤں دھوتے ہیں پنڈوں تک جہاں تک دھوتے ہیں تھے، اسی سے ہم پہچانے جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں پہچان بھی لیں گے۔ اس طرح وضو سے بلندی درجات بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا سنا، جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا مشقت، یعنی بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، یعنی مکمل وضو کرنا، بندہ بیمار بھی ہے اور سخت سردی بھی ہو، ان دنوں میں کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے، تحیۃ الوضو جن کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے خوب سنوار کر اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری و باطنی پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال سے فرمایا اے بلال میرے سامنے وہ اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پہ تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی، یعنی ہر وضو کے بعد نفل پڑھے، یعنی ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کا بڑا اجر ہے گا۔ آپ دیکھیں سیدنا بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں ان کی آواز آ رہی کہ وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، تو یہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چکنی چیز کھائیے تو اس کے بعد وضو کلی کر لینی چاہیے، جیسے دودھ پیے تو آپ اس کے بعد کلی کر لیں۔ تو یہ وضو اور نماز کی فرضیت، باقی ہم انشاءاللہ نماز کا کل سے شروع کریں گے، اور کل سے کلاس کا ٹائم انشاءاللہ 7:30 شروع کرتے ہیں، بہت لیٹ ہونے لگ گئی، 7:50 بہت دیر سے ہو رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہو گئے، آج والے میں کوئی سبق میں کوئی شک یا کوئی سوال ہو تو بتائیں وضو کے بارے میں، یا کوئی نماز کو جب ہم نے حدیث پڑھی سمجھ میں آ گئی سب انشاءاللہ۔ کل سے باقی ہم یا نماز نبی سیکھیں گے، اس کا شروع کریں گے، باقی جاری رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت دے، ہمارا بیٹھنا پڑھنا قبول فرمائے، ہمارے نجات کا درجہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔